سلمان فارسی، بلال حبشی، ان کے رنگ مختلف، ان کی زبانیں مختلف، ان کے علاقے مختلف. آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا، امت بنائی. امت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ ابتدا سے مختلف زبان کے لوگ ہیں، اور یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی زبان کی وجہ سے نبی کی نصرت اور مدد کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. ہم تو ان زبانوں میں الجھے، ان زبانوں میں لڑ رہے ہیں، یہ ساری زبانیں ختم ہونے والی ہیں، صرف ایک زبان باقی رہے گی، عربی زبان. جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی زبان عربی ہوگی. لیکن دنیا میں یہ مختلف زبانیں بکھرے ہوئے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زبان میں بکھرنے اور تقسیم ہونے کو اتنا ناپسند اور اتنا برا سمجھا کہ ایک مرتبہ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، جس حلقے میں صہیب و سلمان اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین یہ بیٹھے ہوئے تھے. معاذ بن جبل سید العلماء وہ بھی اس حلقے میں تھے. قیس بن مطاطیہ جو خزرج کے ایک صاحب تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ فلاں ملک کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم لوگ فلاں زبان کے، تم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہیں، آپ کے بیانات عربی میں ہیں، اور ہم عرب ہیں خزرج. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، اور تم اس کام کے ایسے اہل نہیں ہو جیسے ہمیں، کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. بہت اہم بات ہے. باہر سے آنے والے دوسری زبان کے لوگ، ان کو دعوت الی اللہ میں نبی کی مدد کے اعتبار سے اس قابل نہیں سمجھا جتنا قابل اپنے آپ کو سمجھا. یہ بات جب کہی قیس بن مطاطیہ نے تو ظاہر بات ہے کہ جو دوسری زبان والے تھے ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے واقعی ہم جس شخص کو بھی کام کے قابل نہیں سمجھیں گے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ امت کا جتنا نقصان ہوا ہے اور امت کی جتنی صلاحیتیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف احساس کمتری سے ضائع ہوئی ہیں. مولانا الیاس صاحب اللہ نے سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ امت کے اندر سے احساس کمتری کو ختم کیا. یہ سب سے تجدیدی کام اصل یہ ہے، تجدیدی کام اصل یہ ہے کہ امت اس بارے میں بالکل ختم ہو چکی تھی کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کے گناہ، امت کے رذائل، امت کے منکرات، اور امت پر کیا عرض کروں، فتوے اتنے لگ چکے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. مولانا الیاس صاحب والے نے جو تجدیدی کام کیا ہے، جو نبوت کی اصل شان اور نبوت کا اصل کام تھا، وہ یہ کیا کہ امت کے اندر اپنی ذمہ داری کا اور امت کے اندر
اس بات کا احساس پیدا کیا کہ تم کیسے بھی ہو، لیکن بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے، تم دین کے قائم کرنے کے تم حقدار ہو، یہ نہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو۔ ہمارے اسد اللہ علیہ ایک ڈاکو سے بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ تم سے دنیا میں دین کے قائم کرنے کا کام لینا چاہتے ہیں، جس کا کام ہی صرف لوٹنا، کھسوٹنا اور ڈکیتیاں ڈالنا اور قتل کرنا اور مال لوٹنا تھا، اس کے اندر یہ احساس پیدا کیا۔ کیوں تم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو تم نے اپنے آپ کو ہدایت کے پھیلانے اور امت کے دین پر لانے کے لیے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے قابل کیوں نہیں سمجھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب کسی بھی طبقے کے بارے میں یا کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو یہ ان کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ جی ہاں، یہاں تک فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں اگر یہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ جی ہاں، میں مثالیں دے رہا ہوں اس امت کو جمع کرنے کے لیے کس وسعت قلبی کی ضرورت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے کہ یہ فلاں یہودی کاش مسلمان ہو جائے، یہ حساب میں اتنا تیز اور ماہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میں اس یہودی کو اپنے مسلمانوں کے بیت المال کا محاسب اور اس کا سی اے اور اس کا خزانچی بنا لوں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی، تنگ دلی سے فرقے بنتے امت نہیں بنتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے زبان کی نسبت پر ان کو ڈرایا کہ تم زبان کی نسبت پر نہ رہنا۔ چنانچہ جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، یہ ساری بات کیونکہ اس سے متعلق ہے اس لیے میں نے عرض کی ہے۔ جب یہ بات کہی قیس بن مطاطیہ نے کہ یہ کیا کریں گے کام، ان کو عربی نہیں آتی، ہم عرب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کے کام کے، تو اس بات کو دیکھ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کیونکہ سید العلماء ہیں اور علماء کا ہی حق ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو سب سے پہلے محسوس کریں گے جس سے امت کے درمیان کسی قسم کا انتشار یا امت کے درمیان کسی قسم کی اونچ نیچ پیدا ہوتی ہو یا امت کے درمیان میں ایسے الفاظ تفریق پیدا کرتے ہوں، یہ علماء کا مقام ہے اور یہ علماء کی ہی فراست ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں۔ انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ کہنا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ نبی کی مدد اور نصرت کا اہل نہیں ہے، کیونکہ ان کی زبان نبی کی زبان میں فرق ہے، اور یہ فخر کر رہے ہیں اس پر قیس بن مطاطیہ کہ ہم عرب ہیں۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں، کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت۔ عرض کیا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری نبی کی زبان ایک ہے، اور اس نے آپ کے صحابہ سلمان، بلال، صہیب ان کے بارے میں یہ کہا ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا غصہ آ گیا، اس پر اتنا غصہ آ گیا کہ آپ سیدھے منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بیان فرمایا۔ قیس بن مطاطیہ کا گروان پکڑے ہوئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے سامنے کھڑے رہے اور آپ بیان کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے۔ کوئی آپ فخر کرے ماں باپ پہ کرے، میں فلاں کی اولاد ہوں، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ فرمایا نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ یہ تمہارا باپ ہے، تم نے کیوں فخر کیا اس پر کہ ہم عرب ہیں اور ہم نبی کی مدد اور دعوت کی اس کام میں نبی کی نصرت کے زیادہ حقدار ہیں، تم نے کیوں فخر کیا؟ فرمایا کہ عربی زبان تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، انگریزی زبان ہے، فارسی زبان ہے، چینی زبان ہے، ملائی زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے، یہ ہے روایت میں۔ فرمایا تو زبان میں سے ایک زبان ہے، تم نے عربی زبان پر کیوں فخر کیا؟ یہ اس لیے کیا، آپ نے اتنی سخت بات اس لیے فرمائی کہ صرف زبان کی بنیاد پر امت کا جمع ہونا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ امت کی تفریق کا سبب ہے۔ صرف زبان کی بنیاد پر جمع ہونا، دیکھو تو صحیح، زبان جو ایک اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، جی ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ اختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ تو اللہ فرما رہے قرآن میں کہ تمہاری زبانوں کی مختلف زبانیں یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اسے قیس بن مطاطیہ کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ اللہ اکبر، میری بات سب بہت توجہ سے سنیں، خود بڑی بات ہے۔ تم نے کیوں کہا یہ کہ ہم عربی زیادہ حقدار ہیں، اور تم نے زبان کی بنیاد پر یہ تفریق کیوں کی امت میں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ معاذ دعہ الی النار، اس کو جہنم کی طرف دھکا دے۔ روایت میں ہے کہ بعد میں یہ قیس بن مطاطیہ مرتد ہوئے، ہاں ان کا اسلام دوبارہ لانا بھی ملتا ہے روایتوں میں، لیکن جو مجھے اصل بات عرض کرنی تھی، یہ ہمارے آپ کے درمیان ایک پرانے ہوں یا نئے ہوں ایک اہم مذاکرہ ہے۔ یہ ایک بات میں نے ایک نسبت عرض کی ہے زبان کی، اس زبان کی نسبت پر یہ واقعہ، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو طبقات میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا کہ یہ خواص کا طبقہ ہے، یہ عوام کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے، یہ جاہلوں کا طبقہ ہے، نہیں۔ امت کی اجتماعیت جس سے یہ اللہ کی مدد کے مستحق بنے باوجود تمام کمزوریوں کے۔ اگر کہیں کسی طبقے کو الگ جوڑنے کی ضرورت ہی پیش آ گئی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو اسلام سمجھانے کے لیے، یا یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی آپ ہمیں الگ جمع کریں، اس لیے کہ امت کی تربیت بھی اختلاط میں ہے۔